سر میں دہائیوں سے سن رہا ہوں کہ ایران سے پیٹرول اور ڈیزل پاکستان کے اندر اسمگل ہو کر آتا ہے. آج آپ سے سمجھیں گے کہ یہ ایران سے آتا کیوں ہے اور آتا کیسے, اور پاکستان میں آنے کے بعد کہاں کہاں جاتا ہے. دیکھیں بٹ صاحب, یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ تقریباً نصف صدی ہونے والی ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے اس کی سمگلنگ ہوتی ہے. سمگلنگ کیا چیز ہے یہ بعد میں بات کرتے ہیں. ایران جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں ان میں دوسرے تیسرے نمبر کا ملک ہے. جس طرح سعودی عرب کی ہے نا اتنی پروڈکشن ہے, اسی کے برابر آلموسٹ ایران بھی پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان میں اور ایران میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بارڈر بالکل متصل ہے اور وہاں سے جو آپ کو کیریج ٹرانسپورٹیشن پڑنی ہے بس وہی سمجھ لیں. اب ایران میں 8 روپے پاکستانی لیٹر پر لیٹر ایران میں جو ہے وہ صرف 8 روپے ہے, ہمارے 240 روپے. آپ فرق دیکھیں کہ 240 روپے کا آلموسٹ 238 روپے کا فرق ہے, اور اس پہ آپ پر لیٹر کتنا بھی کیریج ڈال لیں تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہاں سے جو پروفٹ کا مارجن ہے وہ اتنا ضخیم ہے, اتنا بڑا ہے کہ وہ یہاں لا کے پیٹرول بیچنا سب سے بڑا بزنس ہے. پرٹیکولرلی جو بلوچستان کے کوئٹہ سمیت 6 اضلاع ہیں, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے باسیوں نے, رہائشیوں نے اپنے تمام کاروبار جو ہیں وہ پس پشت ڈال دیے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے سوائے پیٹرول کی ٹرانسپورٹیشن, یعنی وہاں سے لے کے یہاں آنا. اب اسے سمگلنگ کہہ لیں. بلوچستان جانا, پورے بلوچستان میں کتنا بڑا رقبہ ہے, سندھ کے انٹیریئر میں بھی اور کراچی میں بھی, پھر افغانستان بھی جا رہا ہے, پنجاب میں آ رہا ہے. یہ اتنا بڑا ٹریڈ ہے کہ اسے آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ کوئی ایک شخص, ایک گروہ, ایک محکمہ, ایک ادارہ نہیں چلا رہا. یہ ایک پورا سسٹم ہے. اور بدقسمتی کیا ہے, سمگلنگ کہتے ہیں غیر قانونی طریقے سے کوئی ٹریڈ کرنا. جو بلوچستان کے رہائشی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اس میں شامل ہیں, ملوث ہیں, اور کہتے ہیں 10 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو یہ 10 لاکھ تقریباً اس کے افیکٹیز ہیں, فریقین ہیں. وہ صرف یہی کاروبار کرتے ہیں اور باقی کاروبار چھوڑ کے اس طرف آئے کیوں ہیں؟ وہ آئے اس لیے ہیں کہ اس سمگلنگ میں کسی محکمے کا کوئی ایسا رول نہیں ہے جو آپ کو پکڑ دکڑ میں لائے, گرفت میں لائے. یہ ایسے کہتے ہیں غیر رسمی تجارت ہے, انفارمل ٹریڈ. انفارمل, فارمل نہیں, انفارمل. فارمیلٹیز ہوتی ہیں کہ لائسنس لے لیں, راہداریاں قائم کر دیں, اسٹیشن ہوں, چیک پوسٹ ہوں, آپ کو دیکھیں, کسٹم ڈیوٹی محکمے ہوں, کسٹم ڈیوٹی ہو, وہ پے کرنی ہو آپ نے, اور اس پہ ٹیکسیز اور لیویز وغیرہ لگتی ہوں. اس سے یہ مبرہ ہے. اس میں صرف پنجابی میں کہتے ہیں اولا. اولا کہتے ہیں ہڈن, خفیہ, پوشیدہ. وہ کام زیادہ ہے اور اس طرز کا ہے کہ میں نے کئی بار یہ کہا آپ کو انہی جملوں میں کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں, اس ٹریڈ میں لگ جائیں. 300 ارب پاکستان جو ہے نا اس کو نقصان ہو رہا ہے. اچھا, اس وقت 300 ارب کا سالانہ. آپ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا ٹریڈ ہوگا. اب اسے کنٹرول کون کرتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسے لیگل کیوں نہیں کیا جاتا. اچھا, یہ بات کی بات ہے کہ لیگل کیوں نہیں کیا جاتا. ہماری افواج پاکستان چاہتی ہیں لیگل ہو جائے, متعلقہ محکمے چاہتے ہیں لیگل ہو جائے, خود بلوچستان کی حکومت چاہتی ہے لیگل ہو جائے, ایران یہ چاہتا ہے کہ لیگل ہو جائے, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ لیگل ہو جائے. نہیں ہوتا, اس کی وجہ ہے. لیکن ایک بات سمجھیں, اسے کنٹرول کرتا ہے ایک بڑی اہم بات, اور بہت انکشاف انگیز میں بات بتاؤں گا آپ کو. بہت اہم بات یہ ہے بٹ صاحب, سب سے اہم, کہ اسے مافیا کنٹرول کرتا ہے. اچھا, مافیا دکھائی نہیں دیتا, بظاہر کچھ نہیں لگتا کہ کون ہے اس کے پیچھے, لیکن پورے کا پورا ایک نظام ہے, ایک آئل پروڈیوسنگ کا پیرلل سسٹم ہے. اور ایک عجیب سی ایک اطلاع ایک ایجنسی کے اعلی افسر نے مجھے دی کہ تازہ ترین تحقیق کے مطابق جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے, ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے اس پیٹرولیم سمگلنگ کے حوالے سے,
وہ یہ کہتے ہیں کہ بارڈر بیلٹ کرائم، BBC جسے کہتے ہیں، بارڈر بیلٹ کرائم کے تحت ایک ایسا مافیا وجود میں آیا ہے جو اس پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ میں شامل ہے. اس کا تعلق دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے ہے. جو کرمنلز ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، ٹیررسٹ جو ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے جو بارڈر پہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آج تک کوئی شخص اس غیر قانونی دھندے میں ملوث ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پکڑا نہیں گیا، کوئی مصنوعات قبضے میں نہیں لی گئیں، کسی کو سزا نہیں ہوئی، صرف اسی وجہ سے کہ اتنا خوفناک یہ مافیا ہے کہ اگر اسے آپ ہاتھ ڈالیں گے تو خدا نخواستہ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سرحد پار کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی ہے. مجھے اس آفسر نے یہ بتایا، اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ کنفرم بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ مافیا جو ہے اس کے تانے بانے دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. اور وہ دہشت گرد جو ہیں، چونکہ طاقتور ہیں، با اثر ہیں، با اختیار ہیں، پرزور ہیں، تو وہ وہاں بارڈر پہ سارے حالات کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر وہ راستے نکالتے ہیں کہ یہاں سے پیٹرول سمگل ہو. کیوں؟ مارجن بہت زیادہ ہے. جو ایرانی سرحد ہے سیستان، وہاں سے تربت، کوئٹہ تک جو راستے آتے ہیں وہ فار فلنگ ایریا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، وہاں بیابان ہے، بے آب و گیا زمین ہے. بے آب و گیا زمین میں وہاں سے وہ گزر کے آتے ہیں، نہایت پرخطر علاقے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے پاس صرف ذریعہ معاش ایک ہی ہے، اور وہی ہے پیٹرول کی اسمگلنگ. یہ تیل ایران کے صوبہ سیستان سے بلوچستان آتا ہے، پھر افغانستان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں تک جاتا ہے. اس طرح کا ہے. اور بلوچستان سے پنجاب میں انٹر ہوتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں ایک چوک ہے، چوراہا کہتے ہیں، چاروں صوبوں کا یہ چوک ہے. ایک سڑک جو ہے وہ بلوچستان جا رہی ہے، ایک خیبر سے آ رہی ہے، ایک پنجاب میں انٹر ہو رہی ہے مظفر گڑھ ملتان کی طرف، ایک سندھ کو ملاتی. یہ جو چاروں صوبوں کی سرزمین کہلاتی ہے وہ چوراہا ہے. اس چوراہے پہ رات 8 بجے کے بعد صبح 8 بجے تک، یعنی 12 گھنٹے مسلسل ٹرک قافلوں کی شکل میں گزرتے ہیں. پیٹرولیم کے بڑے بڑے بروزر، وہ ٹرک، ٹرالے، ٹینکرز، آئل ٹینکرز، وہ وہاں سے قطار اندر قطار گزرتے ہیں. ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ جو فورٹ منرو ہے، فورٹ منرو میں ایک کھر بازار ہے. کھر بازار پنجاب کا حصہ ہے. ڈیرہ غازی خان سے 60-70 کلومیٹر ہے، پہاڑی علاقہ ہے. درمیان میں جو ہے اسٹیل پل بنے 2، چائنا نے بنائے، ترکی کے اشتراک سے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کھر بازار پنجاب کا حصہ ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان. فورٹ منرو ساتھ ہے پہاڑی پہ. اس کے بالکل متصل بیک سائڈ پہ رکنی بازار بہت مشہور ہے، وہ بلوچستان میں. وہاں سے ٹرالے آپ بے شمار، ان گنت، آپ گن نہیں سکتے. ایک گھنٹے میں وہ ٹرالے آپ نہیں گن سکتے. 24 گھنٹے وہاں سے گزرتے ہیں. اور صرف 1-1.5 کلومیٹر کی سڑک پہ 40 پیٹرول پمپس، ہماری طرح کے نہیں، ہمارے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، منی پیٹرول پمپ کہتے ہیں. منی پیٹرول صرف 1-1.5 کلومیٹر میں 40 اطراف میں، 20 ادھر 20 ادھر. اور یہ سارے انلیگل ہیں، سب انلیگل ہیں. اور یہی حال پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، کوئٹہ ڈویژن میں، کوئٹہ شہر میں، تربت میں، بلوچستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں یہ منی پیٹرول پمپس قائم ہیں.